السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 52 اور 53 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فلما احس عیسیٰ منهم الكفر قال من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ پھر جب عیسیٰ نے ان سے یعنی بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ تو مخلص ساتھیوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ اس پر گواہ ہو جائیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کی جانب سے کفر پایا، مطلب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو معبود بنا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کو خدا بنا لیا، یہ شرک ان لوگوں نے کیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اپنے کفر سے باز نہیں آئے، تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے، اللہ کے دین کی طرف میری مدد کرے۔ یہاں پر آپ غور کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے مدد مانگی۔ وہ کون تھے؟ وہ ایمان والے لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میری مدد کرے۔ تو اس سے ہمارا جو ایک بنیادی عقیدہ ہے نا، وہ ثابت ہوتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے ہم جو مدد مانگتے ہیں، تو اس سے یہ ثابت، کیونکہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا، غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز و حرام ہوتا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے یہ نہ کہتے کہ کون ہے میرا جو مددگار بنے گا، کون ہے جو میری مدد کرے گا۔ اگر یہ شرک ہوتا تو معاذ اللہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مشرک ہو گئے؟ کیونکہ انہوں نے بھی تو اپنے ساتھیوں سے مدد مانگی، وہ بھی تو غیر اللہ ہیں، وہ بھی تو اللہ کے علاوہ ہیں۔ اگر یہ مطلقاً مطلب ان کے کہنے کے حساب سے اگر یہ شرک ہوتا تو معاذ اللہ کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرات کر سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شرک کیا؟ معاذ اللہ۔ اور اس کو قرآن پاک میں باقی رکھا گیا، اس کو قرآن پاک میں ذکر بھی کیا گیا اور اس پر کوئی انکار نہیں ہے اور اس کا کوئی رد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ جائز و درست ہے۔ تو کیا معاذ اللہ قرآن پاک کے اندر شرک کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ شرک کو باقی رکھا گیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ ان کو مستقل بالذات نہ سمجھا جائے، حقیقی مددگار اللہ ہی کو سمجھا جائے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ حقیقی مددگار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اولیاء کرام اور اللہ کے محبوب بندے جو مدد کرتے ہیں تو اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی اپنے کفر پر قائم ہیں اور کفر سے باز نہیں آ رہے، اچھا کفر سے باز آنا تو دور کی بات ہے، ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا تھا، یہودیوں نے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تو اتنی روشن آیتیں اور معجزات کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ قرآن وہ انجیل کی آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پڑھ کے سنائی اور نشانیاں دکھائی، معجزات دکھائے، جو معجزات آپ نے اس سے پہلے سماعت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے، اس کے باوجود بھی وہ یہودی جو تھے، ایک تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو وہ نصرانی ہوئے، اور اسی طرح یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان ہی نہیں رہے تھے، ان پر ایمان ہی نہیں لا رہے تھے۔ عیسائیوں نے تو محبت میں، یہاں پہ آپ غور کریں گے، عیسائیوں نے محبت میں ان کو خدا مان لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،
اور یہودی معاذ اللہ نفرت میں اتنے آگے بڑھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہی انکار کر دیا یہودیوں نے. تو یہ بھی کافر اور وہ بھی کافر. یعنی جو محبت میں معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھنے لگ گئے وہ بھی کافر بلکہ مشرک. اور جن لوگوں نے یہودیوں نے نفرت میں دشمنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہی کا انکار کر دیا وہ بھی کافر ہے. تو ایسے یہودیوں کا یہاں پر ذکر ہے. ان لوگوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ بنا لیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ نبی کو قتل کرنا بھی کفر ہے. نبی کو قتل کرنا بھی کفر ہے کیونکہ نبی کو قتل کرنے کا مطلب ہی یہ ہوا کہ ان کی نبوت کا انکار. نبوت کا انکار ہے تبھی تو قتل. نبی مانتا ہوتا تو قتل کیوں کرتا؟ قتل کر ہی نہیں سکتا جو ان کو نبی مانے. تو اس کا مطلب ان لوگوں نے قتل کا ارادہ بنا لیا, مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارادہ بنایا, مطلب کفر کا ارادہ بنایا, اور کفر کا ارادہ کرنا بھی کفر ہے. تو یہاں پر وہ بات بیان ہوئی. اتنی روشن آیتیں اور معجزات کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اتنے زیادہ مخالف کیوں ہو گئے تھے, دشمن کیسے بن گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے پہچان لیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ مسیح ہیں جن کی توریت میں بشارت دی گئی. یہ مسیح جو نام ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ توریت میں بھی آیا تھا. یہ ان کی علامت اور ان کی نشانی ہے. اور مسیح کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ اس سے پہلے گزرا. تو ان لوگوں نے یہ جان لیا تھا, پہچان لیا تھا کہ مسیح کوئی اور نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہے. اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کیونکہ توریت میں یہ بات لکھی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بہت سارے احکام کو تبدیل فرما دیں گے. اس تبدیلی کو ظاہر فرمائیں گے, جیسے کہ اس سے پہلے گزرا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ بعض ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کر دوں جو اس سے پہلے تم پر حرام تھی. اونٹ کا گوشت وغیرہ جو ذکر ہوا اس سے پہلے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو حلال کر دیا. یعنی بہت سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے احکام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبدیلی فرمائی, اس تبدیلی کو ظاہر کیا. تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہی وہ نبی ہیں, یعنی مسیح ہیں جو ہمارے دین کو بدل دیں گے, ہمارے دین کو منسوخ کر دیں گے, ہماری شریعت کو منسوخ کر دیں گے. تو ان کو خطرہ لاحق ہوا. یہ یہودیوں کا حال تو پہلے سے ہے کہ یہ سرداری چاہتے ہیں, یہ اپنے آپ کو بڑا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم ہی بڑے ہیں, ہم سے بڑا کوئی نہیں. اسی وجہ سے تو جب نبی آخر الزمان یعنی ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا, تو حضور کی نشانیاں بھی تو یہ لوگ جانتے تھے, حضور کی علامتیں بھی, اور وہ ساری علامتیں ساری نشانیاں حضور کے اندر ان لوگوں نے پائی بھی, پہچان لیا تھا, لیکن ایمان نہیں لائے, مانا نہیں. جان گئے لیکن مانے نہیں. کہ جاننا کافی نہیں, ماننا ضروری ہے. ایمان اسی کو تو کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ یہ سوچ کر بیٹھے تھے کہ جو آخری نبی ہے نا وہ بھی ہم میں سے ہوں گے, یعنی بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی, حسد کا شکار ہو گئے, جلن کا شکار ہو گئے, کیونکہ یہ سرداری چاہتے ہیں. پہلے سے ان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم بڑے بن کر رہیں اور سب ہمارے ماتحت ہوں اور ہم سب کے اوپر رہیں. یہودیوں کا یہ حال ہے, یہ سرداری چاہتے ہیں. تو یہ سرداری چاہنا آج کل بھی بہت سارے لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ نیتا بننا چاہتے ہیں, بڑا بننا چاہتے ہیں, کہ ہمارا ایک روب ہو, دبدبا ہو, لوگ ہمیں مانیں اور ہماری بات قبول کریں, ایکسیپٹ کریں, اور ہم جو کہیں اس پر عمل کریں. اس طرح کے معاملات کچھ لوگوں کے ہوتے ہیں, وہ بڑا بننا چاہتے ہیں. تو یہ بڑا بننا اچھی بات تھوڑی ہے. تو بہرحال یہاں پر یہودیوں کا بھی یہی حال تھا. ان لوگوں نے یہ سوچا کہ یہ تو ہماری شریعت کو بدل دیں گے, ہمارے دین کو بدل دیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بن گئے یہودی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا اظہار فرمایا تو یہ ان پر بہت شاق گزرا, یعنی بھاری ہوا یہودیوں پر. اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایذا اور قتل کے در پہ ہو گئے, یعنی آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ کو قتل کرنے کا ان لوگوں نے ارادہ بنا لیا. اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا, یعنی آپ کی نبوت کا انکار کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے, ہے نا. یہ ہے آیت کریمہ میں جو الفاظ ہیں, من انصاری الی اللہ. الی اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف ہو کر یعنی اللہ کا ہو کر, ایمان والا ہو کر. کون ہے جو میری مدد کرے, یعنی ایمان والوں سے ہی آپ نے خطاب کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہ کون ہے جو میری مدد کرے, جو میرا مددگار ہو. تو اس سے کیا پتا چلا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیر اللہ ہی سے تو مدد مانگ رہے ہیں. اچھا, اب اس میں زبردستی کی وہ بات لے کر آتے ہیں کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے, مردوں سے مانگنا جائز نہیں ہے. زبردستی کی یہ لے کر, یہ بد مذہب. مردوں سے جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا جائز نہیں ہے اور زندوں سے مانگنا جائز ہے. یہ بتا دیں قرآن میں کہیں لکھا ہو. یہ تو بڑی بات کرتے ہیں نا کہ قرآن میں کہاں ہے, حدیث میں کہاں ہے. تو یہ بتا دیں یہ فرق, یہ جو بیان کر رہے ہیں نا, یہ فرق کہ زندوں سے مانگنا جائز ہے اور مردوں سے مانگنا جائز نہیں, یہ قرآن میں کہاں پر آیا ہے, حدیث میں کہاں پر آیا ہے, بتائیے. نہیں بتا سکتے کیونکہ ایسا کہیں پر ہے ہی نہیں. اصل میں ہوتا کیا, یہ لوگ جو ہے نا وہ جو بتوں والی جو آیتیں ہیں,
بتوں کے بارے میں جو فرمایا گیا کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پکارنے کے الفاظ آئے ہیں تو پکارنے سے مراد وہاں پہ عبادت کرنا ہے، یعنی مشرکین. تو مشرکین کی مذمت میں وہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہے اور ان کا رد کیا گیا. تو اس پر وہ ان آیتوں کو جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ایسی آیتوں کو اللہ کے ولیوں پر فٹ کرتے ہیں یہ لوگ، اللہ کے ولیوں پر منطبق کرتے ہیں کہ وہاں جو فرمایا گیا کہ اللہ کے سوا کو پکارتے، تو یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بھی اللہ کے سوا کو پکارتے ہیں. تو وہ تو شرک ہے، وہ تو عبادت کرنا مراد ہے وہاں پر. یہاں ہم لوگ عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ہم اللہ کے ولیوں کی عبادت نہیں کرتے، ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو خدا سمجھ کر نہیں پکارتے. تو یہ اس طرح سے دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو غلط راستے پر لے جایا جا رہا ہے اور اس طرح سے لوگوں کو مس گائڈ کرتے ہیں، مغالطہ دیتے ہیں، مغالطہ. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی تو اس پر حواریوں نے آپ کی مدد کا وعدہ کیا. حواری لفظ آیا. حواری وہ مخلصین ہیں، یعنی بالکل آپ کے خاص ساتھی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، بالکل مخلص چاہنے والے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مددگار تھے اور آپ پر اول ایمان لائے، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے. یہ 12 اشخاص سے 12 لوگ تھے، ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ بوقت مصیبت اللہ کے بندوں سے مدد مانگنا یہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ نبی کی سنت ہے، پیغمبر کی سنت ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی نا. حواریوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور پھر کہا کہ آپ علیہ السلام ہمارے مسلمان ہونے پر گواہ بن جائیں، ہم ایمان والے ہیں اس پر آپ گواہ بن جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام ایک ہی چیز ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام ہی تھا، یعنی ان کو بھی مسلمان کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی جو دین تھا وہ بھی اسلام ہی تھا. سارے انبیاء کرام کا جو دین تھا وہ اسلام. شریعتیں الگ الگ ہوئی ہیں، شریعت کے احکام کچھ الگ الگ ہیں، لیکن دین تو سب کا ایک ہی. عقائد تو سب میں سیم ہے. عقائد تو سارے انبیاء کرام کے مذاہب کہیں گے، بلکہ وہ جو بھی لے کر آئے دین وہ دین اسلام ہی تھا. اور یہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، نصرانی کہتے ہیں، تو یہودیت اور نصرانیت کوئی مذہب نہیں ہے. یہودیت اور نصرانیت کوئی مذہب نہیں ہے، عیسائیت کوئی مذہب نہیں ہے. تو یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں، ہم عیسائی ہیں، لیکن حقیقت میں نبیوں کا جو دین تھا، نبیوں کا جو مذہب تھا وہ اسلام ہی تھا. اور اسی دین، ہر نبی کے دین اور ہر نبی کے لائے ہوئے عقائد کا یہی تقاضا تھا کہ سب نبی آخر الزماں کو مان لیں. یعنی عیسائیوں کو بھی، ان پر بھی لازم تھا کہ وہ بھی نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئیں، اور یہودیوں پر بھی لازم تھا کہ وہ بھی ہمارے آقا پر ایمان لے آئیں، کیونکہ وہ دین وہی تھا جس کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے. اور اس دین کے اندر بھی یہ تاکید تھی کہ نبی آخر الزماں کو ماننا ہے، تب جا کر ان کا دین مکمل ہوگا. اور جو حضور کو نہیں مانتا ہے وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. ان لوگوں نے انکار کر دیا. اسی لیے ایمان لانے والوں نے اپنے آپ کو مسلمان کہا. ان کا دین بھی اسلام تھا، اس لیے انہوں نے مسلمان کہا، اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہا. عیسائی تو بعد میں اپنے آپ کو کہنے لگ گئے، اور بنی اسرائیل کے لوگ اپنے آپ کو بعد میں یہودی کہنے لگ گئے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت کوئی مذہب ہی نہیں ہے. پھر دیکھیں آنے والی آیت کریمہ، آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا. خفیہ یعنی پوشیدہ طور پر ان لوگوں نے پلاننگ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی. غور کریں گے مکر کا، آیت کریمہ کے اندر تو مکر کا لفظ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی. تو ترجمہ کرنے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی جس طرح ان کے معاملات تھے. خفیہ منصوبہ بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خفیہ پلاننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے ہماری پلاننگ کے بارے میں، ہماری منصوبہ بندی کے بارے میں، اس کو بالکل پتہ نہ چلے اور ہم اس کو نقصان پہنچا دیں جو ہم نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی خفیہ، ان کی منصوبہ بندی کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی، یعنی ان کا جواب دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے سارے منصوبوں اور ساری پلاننگ پر مطلع فرما دیا کہ ایسے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں، پوشیدہ طور پر، خفیہ طور پر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسی ایسی پلاننگ کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ بتا دیا، اور ان ساری چیزوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے اطلاع دے دی، اس کا انہیں پتہ نہیں چلا، کفار کو. تو یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوئی. اور آگے فرمایا گیا کہ اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. یعنی پوشیدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی مدد فرمانے والا کہ سامنے والے کو، دشمن کو کچھ پتہ بھی نہ چلے. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اسباب پیدا فرما دیتا ہے.
یعنی بنی اسرائیل کے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا کہ دھوکے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا. دیکھیں اب وہ بات آ رہی ہے، یہودی دشمنی میں کافر ہو گئے اور عیسائی محبت میں مشرک ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا تھا. اب ظاہر سی بات یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ایک نبی وہ کیسے اس بات کو گوارا کرتے کہ مجھے کوئی خدا مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بہت روکا کہ مجھے خدا مت مانو، میں تو خدا کا بندہ ہوں. یہ آیت کریم آئی نا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، کہ بے شک میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، میری عبادت مت کرو، میں تو اس کا بندہ ہوں، میں تو اس کا رسول ہوں. پھر بھی یہ لوگ نہیں مانے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا ان لوگوں نے. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو روکا نا، تو دیکھیں کیسے محبت کرنے والے، محبت کرنے کا دعویٰ، اور محبت ہی میں تو خدا بنا لیا تھا، محبت ہی میں تو معبود سمجھنے لگ گئے تھے. تو یہ کیسے محبت کرنے والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل ہی کے در پہ ہو گئے. یعنی جس کو خدا مان رہے ہیں اسی کو اب قتل کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو معبود مان رہے ہیں اسی کو اب قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں. تو یہ کیسی محبت؟ یہ کوئی محبت ہے؟ یہ اس کو محبت کہا جا سکتا ہے؟ تو ان لوگوں نے قتل کا انتظام کیا اور اپنے ایک شخص کو اس کام پر مقرر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مکر کا یہ بدلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. ہمارا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف لے گئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت، یعنی ان کے جیسی شکل و صورت اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی جو ان کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا. یہ واقعہ اس طرح سے ہوا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے دوڑے. حضرت عیسیٰ علیہ جان بچانا بھی فرض ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی جان بچانے کے لیے آگے آگے تھے، یہ لوگ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں داخل ہوئے. اب وہ مکان وہیں سے، اسی مکان ہی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اب اس مکان میں کوئی نہیں، تو سب سے پہلا شخص جس کو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا تھا نا ان لوگوں نے، وہ اس مکان میں داخل ہوا اور اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، یعنی اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی. اب کیا ہوا؟ یہ لوگ آئے پیچھے سے، باقی کے لوگ آئے، ان لوگوں نے اس مکان کے اندر اس شخص کو دیکھا تو اسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا. ہے نا آج تک وہ ان کا مذہبی نشانگی بن گیا، سولی پر چڑھا دیا اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خفیہ تدبیر کا، ان کے مکر کا ان کو جواب دیا. یعنی اللہ نے یہ تدبیر فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور جو پہلا شخص اس میں داخل ہوا تھا اس کی شکل و صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور اس کو قتل کر کے یہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا. اور کیسے بزدل، کیسے بے وقوف ہیں، یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ معاذ اللہ ہم نے اپنے خدا کو قتل کر دیا، جن کو خدا مانتے تھے انہی کو قتل کر دیا اور سولی پر چڑھا دیا. آج تک وہ جو ان کا مذہبی نشان بنا ہوا ہے کراس، صلیب، اسی پر وہ ایک پتلا لٹکا دیتے ہیں اور اس سے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور اب بھی یعنی قتل کرنے کے بعد بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قتل ہو جائے وہ خدا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ ان کے عقیدے کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں، تو جو قتل ہو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بھی وہ پوجا کر رہے ہیں اسی پتلے کی. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہی نہیں، وہ تو وہ شخص تھا. اچھا، اسی وجہ سے آج بھی ان لوگوں کے درمیان دو گروپ ہیں، اختلاف ہیں ان کے درمیان، کیونکہ ان لوگوں میں بعد میں سوال کرنے والوں نے سوال پوچھا کہ یہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو پہلا شخص جو اندر داخل ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ ان کے اندر بھی یہ اس طرح سے اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، سوال اٹھاتے، اور یہ سوال تو اٹھتا بھی ہے، سوال ہوتا بھی ہے کہ اگر یہ جس کو ان لوگوں نے سولی پر چڑھا دیا اس کو عیسیٰ علیہ السلام مان رہے ہیں تو سب سے پہلا شخص جس کو قتل کرنے پر مقرر کیا تھا، جو وہ مکان میں داخل ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ سوال تو باقی رہتا ہے نا. تو یہ ان کے کمزور عقائد ہیں اور یہ ان کے کمزور معاملات ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور جو قتل کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس شخص پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی. چنانچہ یہودیوں نے اسی شبہ پر قتل کر دیا، عیسائیوں نے بھی قتل کر دیا. اب یہاں پہ آپ غور کریں گے لفظ مکر آیا ہے. لفظ مکر لغت عرب میں ستر یعنی پوشیدگی کے معنی میں ہوتا ہے، چھپانے کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی خفیہ طور پر کوئی کام کیا جائے. اسی لیے خفیہ تدبیر کو بھی مکر کہتے ہیں، اور وہ تدبیر اگر اچھے مقصد کے لیے ہو تو محمود ہے یعنی پسندیدہ ہے، اور اگر کسی قبیح غرض کے لیے ہو یعنی برے مقصد کے لیے ہو تو مذموم ہے یعنی بری ہے. ایسی کوئی تدبیر
جیسے کسی مسلمان کو، کسی ایمان والے کو نقصان پہنچانے کے لیے پلاننگ کی جائے، منصوبہ بندیاں کی کہ اس کو ہم کیسے نقصان پہنچائے، تو وہ خفیہ طور پر اس طرح سے آئیڈیا لگائیں اور اس طرح سے تدبیریں کریں، تو یہ برا ہے۔ اور کافروں کی سازشوں سے بچنے کے لیے، جیسے ابھی جو معاملات ہو رہے ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے ہم خفیہ طور پر کوئی اپنی پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں کہ کبھی دشمن حملہ کر دے تو ہم اپنا بچاؤ کیسے کریں گے، تو یہ اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کسی غلط مقصد کے لیے ہو تو برا ہے، مگر اردو زبان میں یہ لفظ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مکر کا لفظ، مکاری بولا جاتا ہے نا، یہ تو بہت بڑا مکر، تو یہ دھوکے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ فریب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہ اٹھا کر یہ وہابیوں نے ترجمہ کر دیا معاذ اللہ، ان کا محمود الحسن وہ ترجمہ کرتا ہے معاذ اللہ کہ ان لوگوں نے مکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی مکر کیا معاذ اللہ، یعنی اللہ کی طرف مکر کی نسبت کر دی۔ اسی طرح ان کے اشرف علی تھانوی نے بھی ایسا ترجمہ کیا ہے معاذ اللہ کہ ان لوگوں نے چال چلی تو اللہ نے بھی چال چلی۔ یہ اس طرح کے گستاخ لوگ ہیں۔ ابھی تو بدل دیا اس میں، وہ خفیہ تدبیر لے کر آئے ہیں، وہ کیونکہ اعتراض ہوتا تھا نا تو تبدیل کر دیا اس میں، تو تبدیل کر توبہ بھی تو کرو، توبہ بھی تو کرو جو اس کو مان رہے تھے ابھی تک۔ تو بہرحال یہاں پر دیکھیں اردو زبان میں اس لفظ کا معنی ہوتا ہے دھوکہ اور فریب، اس لیے ہرگز اللہ کی شان میں یہ لفظ نہ کہا جائے۔ اور اب چونکہ عربی زبان میں بھی دھوکے کے معنی میں معروف ہو گیا، یعنی اب جو عربی زبان جو بولی جا رہی ہے نا اس میں بھی لفظ مکر دھوکے کے معنی میں ہی استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا اب عربی زبان میں بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن پاک میں تو آ گیا، تو قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، تو قرآن پاک میں اگرچہ آ گیا، لیکن الگ سے اگر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں یہ لفظ اللہ کے لیے، عربی میں بھی اگر کوئی بات کر رہا ہوں نا تو یہ لفظ، یہ مکر کے الفاظ نہیں بول سکتے، جائز نہیں ہے، اور اردو میں تو بول ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ اردو میں یہ فریب اور دھوکے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے عربی میں بھی شان الہی میں اس کا اطلاق جائز نہیں، یعنی اس لفظ کا بولنا جائز نہیں۔ آیت میں جہاں کہیں مذکور ہوا ہے، آیت کریمہ میں جہاں آیا ہے، وہاں وہ خفیہ تدبیر کے معنی میں ہے جو ہم نے ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اب آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 55 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔